بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ ہم سورہ البقرہ کی آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم 201 سے لے کے 210 آیت تک کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پچھلی نشست میں ہم نے حج کے احکامات کے بارے میں سیکھا تھا، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کو اس طریقے سے یاد کرو جیسے تم اپنے آبا و اجداد کو کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس دنیا کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، ان ایسے لوگوں کو آخرت میں کچھ اجر نہیں ملے گا۔ اور بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے دیں۔ سورہ البقرہ 201۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ خواتین و حضرات، جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے تو اس میں صرف دنیا کی طلب نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ دنیا جو ہے بہرحال ختم ہو جائے گی، اینڈ اٹ وڈ بی اے بلنک آف این آئی کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ اصل چیز جو متقین کے ذہن میں ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک دن رب کے سامنے حاضر ہونا ہے اور ایک لامحدود دنیا میں جانا ہے جس میں کوئی زوال نہیں ہے اور جو کبھی نہ ختم ہونے والی دنیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب دعا کی جائے تو اس طریقے سے دعا کی جائے کہ اے ہمارے رب ہمیں اس دنیا میں بھی بھلائی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرمائے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیں۔ جو آدمی بھی اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہو کے آگ کے عذاب سے بچ جائے گا وہ یقیناً بہت بہت عظیم اس کو فتح نصیب ہوگی۔ تو دنیا، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اگر اس کو کمپیئر کیا جائے آخرت سے تو یہ ایسے ہی ہے کہ ایک سمندر میں آپ اپنی انگلی ڈبوئیں اور اس پہ تھوڑا سا پانی لگ جائے، اور جو آخرت کی دنیا ہے، جنت اور جہنم کی دنیا ہے، وہ وقت ایسا ہے جیسے سمندر ہے۔ اس دنیا میں یقیناً انسان جلد باز ہے، اسے اس دنیا کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، ہمیں ضرور اس دنیا کے لیے اللہ رب العالمین سے عطا مانگنی چاہیے، لیکن اصل میں جو ہمیں اجر ملے گا وہ اللہ رب العالمین آخرت میں ہمیں عطا فرمائیں گے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیں گے۔ یہ دعا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیوریٹ دعا تھی، اور یہ دعا ہمیں بھی کرتے رہنا چاہیے۔ سورہ البقرہ 202۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے اعمال کا حصہ ہے، اللہ تعالیٰ جلد حساب کرنے والے ہیں۔ تو جو آپ ارن کرتے ہیں اس دنیا میں وہ اللہ تعالیٰ اعمال کا اس کا جواب دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت سوئفٹ ہیں اس حساب میں۔ آپ اپنی پچھلی زندگی پہ غور کیجئے تو آپ کو احساس ہوگا کہ سال اس طرح گزر گئے ہیں جیسے سیکنڈز گزر گئے ہیں، اور جو باقی ہماری زندگی رہ گئی ہے وہ بھی انشاءاللہ بہت جلد گزر جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا حساب اس دنیا میں بھی چکا دیتے ہیں اور آخرت میں بھی بہت سوئفٹلی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا حساب چکا دیں گے۔ سورہ البقرہ 203۔ اور اللہ تعالیٰ کی یاد ان گنتی کے چند دنوں میں کرو، 2 دن کی جلدی کرنے والے پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اور جو پیچھے رہ جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ پرہیزگاروں کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔
تو اللہ تعالیٰ نے یہ حج کے دوران فیسلٹی دی ہے کہ اگر کوئی 2 دن پہلے چلا جائے تو بھی اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، اور اگر وہ کچھ عرصہ 1 دن اور مزید ٹھہر جائے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور بنیادی طور پر جیسے میں نے عرض کیا تھا، حج کا مقصد تقویٰ کی اچیومنٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، تو اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرو اور یہ علم رکھو کہ تمہیں رب العالمین کے سامنے حاضر ہونا ہے، حاضر کر دیا جائے گا۔ تو ہم نے حج کی جو فلسفی، ہم نے جو حج کا اصل مقصد سیکھا ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ تمام عبادات کا یہی مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا ہو جائے۔ اس خوف کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونے کے خوف کی وجہ سے انسان جو نیکی کرتا ہے اور جس برائی سے بچتا ہے، یہی تقویٰ ہے۔ سورہ البقرہ 204۔ بعض لوگوں کو دنیاوی غرض کی باتیں آپ کو خوش کر دیتی ہیں اور وہ اپنے دل کی باتوں پر اللہ کو گواہ کرتا ہے، حالانکہ دراصل وہ زبردست جھگڑالو ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین جو بیسیکلی کفار اور منافقین کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ لوگ ایسے بھی ہیں، خاص طور پر منافق لوگ، جب وہ بات کرتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو وہ اس پہ ان کی باتوں سے خوش ہوتے تھے، لیکن یہ آدمی بنیادی طور پر بہت جھگڑالو ہے۔ سورہ البقرہ 205۔ جب وہ لوٹ کر جاتا ہے تو زمین میں فساد پھیلانے کی اور کھیتی اور نسل کی بربادی کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو فساد پسند نہیں ہے۔ تو دوبارہ میں آپ کو یاد دہانی کراؤں گا سورہ البقرہ کی 27 آیت کی، جہاں پہ مفسدین کی ڈیفینیشن تھی، فاسقین کی ڈیفینیشن تھی کہ وہ لوگ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور رحمی رشتے کاٹ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنا کیا ہوا وعدہ اس کو توڑ ڈالتے ہیں۔ تو یہ انہی لوگوں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ جب وہ لوٹ کر جاتا ہے تو زمین میں فساد پھیلاتا ہے، کھیتی اور نسل کو برباد کر دیتا ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ فساد کو، دنیا میں فساد کو پسند نہیں فرماتے۔ سورہ البقرہ 206۔ اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو تکبر اور تعصب سے گناہ پر آمادہ کر دیتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے بس جہنم ہی ہے، وہ یقیناً بدترین جگہ ہے۔ تو متقین کے لیے ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ رب کا تقویٰ اختیار کریں۔ جب یہی ہدایت ایک فاسق کو کی جاتی ہے تو اس میں تکبر آ جاتا ہے اور وہ گناہ کی طرف آمادہ ہو جاتا ہے۔ تکبر خواتین و حضرات اور گناہ جو ہے وہ آپ کو، ایک آدمی کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے، اور یہ جہنم کے بارے میں قرآن بہت واضح ہے کہ جو اس میں جائے گا وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، اور یہ بہت بری جگہ ہے۔ سورہ البقرہ 207۔ اور بعض لوگ وہ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب میں اپنی جان تک بیچ ڈال دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑی مہربانی فرمانے والے ہیں۔ تو یقیناً متقین، مومنین اور محسنین وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان تک کو قربان کرنے پر تیار رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں پر بہت رحم کرتے ہیں اور بہت مہربانی فرماتے ہیں۔ سورہ البقرہ 208۔ ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی تابعداری نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ خواتین و حضرات، ہم نے پہلے بھی سورہ البقرہ میں نوٹ کیا تھا، اور آگے بھی ہم قرآن کو جیسے پڑھتے چلے جائیں گے تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ شیطان جو ہے اس کے بارے میں رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ انہ لکم عدو مبین، کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جب بھی ہمیں ایمان حاصل ہو تو ہمیں اسلام میں مکمل طور پر شامل ہو جانا چاہیے دل و دماغ کے ساتھ، اور شیطان مردود کے جو بتائے ہوئے راستہ ہے اس پر نہیں چلنا چاہیے، بیکوز جو بھی شیطان کے راستے پہ چلے گا وہ خسارے میں رہے گا۔ اور شیطان، خواتین و حضرات، آپ کے ایمان پہ حملہ کرتا ہے، آپ کو بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور برائی کا حکم دیتا ہے۔ تو جب بھی آپ برائی کے راستے پہ چل رہے ہوں یا
کوئی بے حیائی کے راستے پہ چل رہے ہوں تو اس وقت ذہن نشین رکھیے کہ شیطان آپ کو اس طرف لے جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی چاہیے اور صراط مستقیم کی طرف واپس آ جانا چاہیے۔ سورہ البقرہ 209۔ اگر تم باوجود تمہارے پاس دلیلیں آ جانے کے بھی پھسل جاؤ تو جان لو اللہ تعالیٰ غلبہ حاصل کرنے والے اور حکمت والے ہیں۔ تو خواتین حضرات، اگر ایک آدمی کے پاس علم آ جائے اور اس کے باوجود بھی وہ راستے سے بھٹک جائے تو بے شک اللہ تعالیٰ کو کسی بھی مخلوق کی ضرورت نہیں ہے۔ تمام مخلوق کو اللہ رب العالمین کی ضرورت ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ سورہ البقرہ 210۔ کیا لوگوں کو اس بات کا انتظار ہے کہ ان کے پاس خود اللہ تعالیٰ ابر کے سایوں میں آ جائیں اور فرشتے بھی اور کام انتہا تک پہنچا دیے جائے؟ اللہ ہی کی طرف سے تمام کام لوٹائے جاتے ہیں۔ تو جو ریکوائرمنٹ ہے خواتین و حضرات وہ یہ ہے کہ ہم غیب میں اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے تمہارے لیے قرآن میں ہدایت بھجوا دی ہے، بینات الہدا بھجوا دی ہیں اور فرقان تمہیں عطا کر دیا ہے۔ تو بینات الہدا اسی لیے ہیں کہ ہم نے رب کو نہیں دیکھا، لیکن رب العالمین نے یہ قرآن میں ثابت کر دیا ہے کہ یہ کتاب اللہ رب العالمین کی طرف سے آئی ہے، تو ہمیں اس کی ہدایت کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اگر یہ سچویشن ہو گئی کہ اللہ رب العالمین اتر آئے بادلوں کے سائے میں اور فرشتے بھی اتر آئے، تو اس وقت تو آخرت کا وقت ہوگا، فیصلہ کر دیا جائے گا۔ تو اس سے پہلے کہ یہ وقت آئے ہمیں اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کر لینا چاہیے اور اس یقین کے ساتھ رجوع کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی تمام امور واپس جاتے ہیں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اللہ رب العالمین سے گزارش ہے، ہماری درخواست ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما دیں اور ہمیں شکر گزار بندہ بنا دیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔